میرا نام وقار ہے، میں حویلی لکھا سے آیا ہوں۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ 1 ماہ کے ادھار پہ ایک گلاس کی قیمت 11 روپے ہے، اور وہ کمٹمنٹ پہ 1 ماہ کی بجائے وہ 3 ماہ میں دیتا ہے، اور پیسے 11 روپے ہی وہ دکاندار لیتا ہے، اس میں کیا صورتحال ہے؟ یہ اچھی بات ہے، یعنی سود کے معاملے کو یہاں پر کو کم کر دیا گیا ہے۔ یعنی یہ کہ پھر دوسرے مہینے اگر ہو جائیں تو 12 روپے نہیں ہوں گے، تیسرے مہینے ہو جائیں تو 13 روپے نہیں ہوں گے، نہیں بڑھے گا معاملہ۔ تو گویا کہ سود یہاں پر ایک خاص حد کے اندر کنٹین کر لیا ہے، سود ہی، سود تو سود ہی رہے گا۔ وہ معاملہ اور بڑھ رہا ہے اگر تو وہ پھر اس کے اندر اور خباثت جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اب وہ ان کو بھی کرنا پڑتا ہے کہ اب انہوں نے ایک چیز آپ کو دی ہے قرض کے اوپر، اور ایک خاص وقت معین پر اس نے اتنے پیسے زیادہ آپ کو دے دینے، فرض کیجیے اس وقت وہ نہیں دیتا، اب کیا کریں گے؟ اب وہ اس کے اوپر جرمانہ ڈالنا شروع کرتے ہیں۔ وہ سود کا لفظ تو نہیں آتا لیکن جرمانہ ڈالنا شروع کرتے ہیں، اور کوئی اسی طریقے سے انہوں نے، ظاہر بات ہے کہ اپنے پیسے کی انویسٹمنٹ جو کی ہوئی ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ سرمایہ داری کا اصول یہ ہے کہ پیسہ جو ہے اس کی انویسٹمنٹ ہے تو کچھ نہ کچھ اس سے حاصل ہونا چاہیے۔ تو وہ جرمانے کے نام سے پھر یہ بھی کہتے ہیں اچھا جرمانہ ہم ان سے لے کر وہ اپنے نفع میں شامل نہیں کرتے، وہ ہم چیریٹی وغیرہ کے اندر دے دیتے ہیں۔ تو مختلف قسم کی اس میں شکلیں بنائی گئی ہیں۔ اب اس میں یہی ہے کہ کہاں کتنا معاملہ جو ہے وہ ڈائلیوٹ کر دیا گیا، اور کہیں پر وہ زیادہ سخت حالت کے اندر ہے، لیکن اصلاً سود سود ہی رہے گا۔ اگر قرض کے حوالے سے کل قرض یجر منفعۃ فہی ربا، ہر قرض جس سے کوئی منفعت حاصل ہو رہا وہ ربا ہے۔ میں تو اس تعریف کو جانتا ہوں، اور عام آپ اگر جو بینکرز ہیں ان سے وہ بھی یہی کہیں گے کہ یہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب دیکھیے ایک شکل یہ ہے کہ آپ نے بینک سے 10 لاکھ روپیہ قرض پر لے لیا سود پر اور کار خرید لی، اب آپ سود دے رہے ہیں، اس کا وہ سود دیتے جا رہے ہیں۔ ایک یہ کیا کہ آپ نے کہا، بینک نے کہا ہم خرید دیتے ہیں، ٹھیک ہے یہ 10 لاکھ کی کار جو ہے وہ 20 لاکھ کی تو ہم سے خرید لو، لیکن ہم تمہیں یہ 10 سال کی قسطیں بنا دیتے۔ فرق کیا ہوا؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ ناک کو یوں نہیں پکڑا ہو، یوں پکڑ لیا، تو نوعیت تو نہیں بدلے گی اس کی۔ البتہ یہ ضرور ہے، اسی لیے جو بھی بینکنگ کا نظام اس ملک میں نافذ کرنے کے لیے تجویزیں تھیں، جب آپ کو معلوم ہے کہ شریعت کورٹ نے بینک انٹرسٹ کو ربا قرار دیا، پھر کئی سال تک معاملہ چلتا رہا، اس کی اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں گئی، پھر سپریم کورٹ کے شریعت بینچ نے بھی صحیح کر دیا کہ ٹھیک ہے فیصلہ شریعت کورٹ کا، یہ ربا ہے، یہ سود ہے، اور یہ کہ یہ اتنا وقت ہم دے رہے ہیں کہ بینک انٹرسٹ کی بجائے کوئی متبادل اسکیم شروع کر لو، ورنہ بینک انٹرسٹ جو ہے وہ حرام قرار دے دیا جائے گا، بند ہو جائے گا۔ کچھ کمیٹیاں بنی، کچھ ہو رہا، لیت و لال ہو رہا ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا، مختلف لوگوں نے کام کیا بھی تو وہ سامنے نہیں آیا، اور اس کے بعد چپکے سے یہ کام نواز شریف صاحب نے کیا تھا۔ یعنی یہ ان کی جو ہے دین کے اعتبار سے جو بھی ان کا تعلق ہے اس کے اعتبار سے یہ ایک داغ ہے ان پر کہ چپکے سے انہوں نے ایک بینک کے ذریعے سے دوبارہ ریویو پٹیشن جاری کرا دی، دائر کر دی۔ اب اس میں یہ ہے کہ تقی عثمانی صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو تو نکال باہر کیا گورنمنٹ نے، اس لیے کہ شریعت کورٹ کا جج جو ہے، جو اس طرح کے علماء بینچ پر ہوتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت ہوتی نہیں ہے کہ ان کو آپ ججوں کی طرح ہٹا نہیں سکتے، بلکہ وہ تو جیسے سرکاری ملازم ہے آپ نے ڈسمس کر دیا، تو ان کو تو نکال باہر کیا گیا، اور 2 اور نئے جج شامل کر لیے گئے جن سے پہلے سے طے کر لیا گیا تھا کہ آپ اس مقدمے کو واپس کر دیں، ریفر بیک ٹو دی شریعت کورٹ۔ اب وہ اسکوائر 1 کے اندر دوبارہ آ گیا معاملہ۔ وہاں اس زمانے میں میں نے تائید کی تھی کہ جو سکیمز آ رہی ہیں جس میں مثلاً یہ جو بینکنگ کا نظام ہے، اس میں چونکہ یہ خوبی ہے کہ ایک مرتبہ جو طے ہوا ہے معاملہ اس سے آگے وہ بڑھ نہیں سکتا، تو گویا کہ سود کے درخت کو ایک حد سے آگے پروان چڑھنے کا موقع یہاں نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس لیے غنیمت ہے اس وقت اگر اسی پر بات شروع ہو جائے، کچھ تو معاملہ ہو نا، کچھ کبھی تو صورت کے اندر ہو جائے گی، تو میں نے خود اس کی تائید کی، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی میرے نزدیک سود ہی ہے، لیکن اس میں فرق پڑ جائے گا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک یہ ہے کہ اب 11ویں مہینے اتنا ہے تو 12ویں مہینے اتنا ہے، 14ویں مہینے اتنا، یہ نہیں اگر ہوگا تو اس کے اندر کوئی اضافہ نہ ہو تو پھر وہ میرے نزدیک اس میں شناعت کم ہے۔